کہ گیری کرسٹن پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ سے مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق گیری کرسٹن اختیارات محدود کرنے پر ناخوش تھے۔ معاہدے کے مطابق پاکستان میں قیام سے بھی انکار کیا۔ پی سی بی نے گیری کرسٹن کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ پی سی بی نے جیسن گلپسی کو دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ گیری کرسٹن پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ سے مستعفی۔ ذرائع کے مطابق گیری کرسٹن اختیارات محدود کرنے پر ناخوش تھے۔ معاہدے کے مطابق پاکستان میں قیام سے انکار کیا۔ پی سی بی نے گیری کرسٹن کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ پی سی بی نے جیسن گلپسی کو دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ گیری کرسٹن پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ سے مستعفی۔ اسپورٹس ایڈیٹر زاہد مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکریہ۔ کیا کہیں گے اور کیا خبریں آ رہی ہیں، کیا اختلافات کی وجہ بنی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر گیری کرسٹن جو ہے ان کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے، سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور اسی سال ان کی سروسز لی گئی تھی اور ورلڈ کپ 24 جو امریکہ میں ہوا اس سے 10 یا 12 دن پہلے گیری کرسٹن نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا ہیڈ کوچ کی حیثیت سے۔ اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے پاکستان کا ٹور کیا، چیمپئنز کپ جو فیصل آباد میں میچز ہوئے تھے، لیکن جو حالیہ سلیکشن کمیٹی بنی جس میں عاقب جاوید، علیم ڈار، اسد شفیق اور اظہر علی شامل ہیں، تو ان کے بننے کے بعد اب سلیکٹرز کا جو کردار جو ہے وہ اتنا رہا نہیں، کیونکہ پی سی بی نے زیادہ تر سلیکٹرز کو رول دے دیا اور کوچز کو صرف مشاورت کی حد تک رکھا۔ اس کے پہلے کپتان اور کوچ کو شامل کیا گیا تھا، سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تھا۔ یہ ایک بنیادی وجہ بنی ہے اور اس کے علاوہ گیری کرسٹن اتنا ٹائم بھی نہیں دے پا رہے تھے جتنا معاہدے میں شامل تھا، لیکن اصل وجہ جو ہے ان کے اختیارات کو جو ہے وہ محدود کر دینا تھا۔ اس طرح سے گیری کرسٹن نے جو استعفیٰ دے دیا ہے، پی سی بی نے اس کو منظور بھی کر لیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال کے شروع میں جو ڈربی شہر کے ہیڈ کوچ ہے، کیونکہ پاکستان میں جب دور چینج ہوتا ہے، پی سی بی کا چیئرمین چینج ہوتا ہے تو پھر کوچنگ سٹاف میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ مکی آرتھر کی خدمات لی گئی تھیں اور جنوری میں مکی آرتھر کو الگ کر کے ان کی جگہ محمد حفیظ کو جو ہے ڈائریکٹر اور ہیڈ کوچ بنایا گیا تھا۔ اور اس دورے میں ایسے موقع پر جبکہ چیمپئنز ٹرافی ہونی ہے، اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی، اس سے پہلے ٹیم آسٹریلیا جا رہی ہے، اس پہ زمبابوے جانا ہے، پھر ٹیسٹ سیریز کے لیے ساؤتھ افریقہ جانا ہے، تو گیری کرسٹن الگ ہو گئے ہیں۔ ان کی جگہ پہ جو ریڈ بال ٹیم کے کوچ تھے جیسن گلیسبی، جن کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور آسٹریلیا کی طرف سے کھیلتے رہے، ان کو یہ اضافی ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں اور آسٹریلیا میں وہ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی حیثیت سے ٹیم کا ساتھ دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا زاہد مقصود۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کے 7 کھلاڑی آسٹریلیا روانہ ہو گئے۔ دوسرے کھلاڑی اور آفیسر آج رات سفر شروع کریں گے۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور فیصل اکرم سمیت 7 کھلاڑی لاہور سے آسٹریلیا کا سفر شروع کر چکے ہیں۔ ٹیم کے دوسرے ممبرز آج رات جائیں گے۔ پاکستانی ٹیم آسٹریلیا میں 4 نومبر سے 3 ون ڈے اور اس کے بعد 3 T20 میچز کھیلے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان ون ڈے ٹیم کے 7 کھلاڑی آسٹریلیا روانہ ہو گئے۔ آگے بڑھیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کمرہ عدالت نمبر 1 میں پہلا دن۔ چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں 30 مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ 9:30 بجے سے لے کر 10:40 تک 24 مقدمات سنے گئے۔ 6 مقدمات وکیل یا فریق کی عدم دستیابی کے سبب ملتوی کیے گئے۔ عدالت کے سامنے بیشتر اپیلیں زائد المیعاد تھیں۔ عدالت نے جائیداد تنازع کے کیس میں زائد المیعاد اپیل کا اعتراض درخواست گزار کے بیوہ ہونے کی بنیاد پر ختم کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ان کیسز کی سماعت کی اور چیف جسٹس پاکستان کی عدالت میں 30 مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس آج ہوگا۔ فل کورٹ اجلاس دن 1 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا۔ تمام دستیاب ججز شریک ہوں گے۔ اہم انتظامی فیصلے متوقع ہیں۔ اجلاس میں عدالتی اصلاحات پر بھی غور کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس آج ہوگا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ 26ویں ترمیم کو آئین کے بنیادی حقوق اور بنیادی آئینی ڈھانچے کے بھی منافی قرار دیا جائے۔ ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے روکا جائے۔ آئینی ترمیم کے ارکان سے زبردستی ووٹ منظوری نہیں لی جا سکتی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے درخواست دائر کر دی۔ مزید تفصیل جانے کے اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی سے۔ جہاں زیب، بتائیے گا کیا استدعا کی گئی ہے؟ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کو عابد زبیری اور دیگر وکلاء نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے
اور اس میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے جس کا آئین پاکستان میں ذکر ہے یہ اس سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی جب یہ ترمیم منظور نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی انہی درخواست گزاروں نے اس مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ اس وقت سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ان درخواستوں کو اس بنیاد کے اوپر خارج کر دیا تھا کہ درخواستیں واپس لے لی گئی تھیں۔ اب دوبارہ یہ درخواستیں فائل کی گئی ہیں۔ اب اگر ان کی سماعت ہوئی بھی تو یہ آئینی بینچز میں معاملہ جائے گا اور 5 رکنی آئینی بینچز ہی اس طرح کی آئینی جو کیسز ہیں ان کو انہوں نے دیکھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہاں زیب عباسی۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی ڈیفنس کے ریسٹورینٹ میں 2 فیملیز کے درمیان جھگڑے کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج۔ مدعی مقدمے کے مطابق فیملی کے ساتھ ریسٹورینٹ پر کھانا کھانے آئے تھے۔ میری سالی نے ساتھ والی فیملی کو معذرت کر کے کرسی اٹھائی۔ نامعلوم فیملی کی خاتون نے میری سالی کو دھکا دیا اور مارنا شروع کر دیا ہے۔ کراچی ڈیفنس کے ریسٹورینٹ میں 2 فیملیز کے درمیان جھگڑے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مدعی مقدمے کے مطابق فیملی کے ساتھ ریسٹورینٹ پر کھانا کھانے آئے تھے۔ میری سالی نے ساتھ والی فیملی کو معذرت کر کے کرسی اٹھائی تھی۔ ساجد روف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد بتائے گا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے بالکل گلشہ رات شہباز کمرشل میں ایک ریسٹورینٹ تھا جہاں پر 2 فیملیز کے درمیان یہ جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑے کا مقدمہ جو ہے تھانے میں جو ہے شاہد لشاری بلوچ کی مدت میں یہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ جھگڑا کرنے مارکیٹ اور دیگر دفعات کے تحت یہ درج کیا گیا ہے۔ مدعی جو ہے اس مقدمے کے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بینک میں ملازمت کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو کھانا کھلانے کے لیے ریسٹورینٹ لے کے گئے تھے۔ ان کی فیملی نے اپنی ٹیبل پر بیٹھی اور دوسری جو برابر میں ایک اور ٹیبل تھی وہاں سے کرسی لی تاکہ جو ہے وہ اپنی بہنوں کو بٹھا سکے۔ اسی دوران جو ہے وہ جو دوسری جانب سے جو ہے وہ ایک دم گالی گلوچ شروع ہو گئی اور جو ہے مار پیٹ شروع کر دیا گیا۔ میری فیملی کو جو ہے انہوں نے نازیبا اور گندی گالیاں دی۔ دوسری فیملی میں موجود نامعلوم شخص نے میری جو ان کی سالی تھی ان کو ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی جو ہے مارنا شروع کر دیا۔ دوسری فیملی میں خواتین نے بھی جو تھی وہ ان کی فیملی کو جو ہے وہ نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ ان کو مار پیٹ شروع کر دی۔ فیملی دوسری مخالف جو فیملی بتائی جا رہی ہے ان میں شخص نے جو ہے فیملی میں خواتین کی جو ہے عزت خراب کی۔ مقدمے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو مدعی مقدمہ ہے ان کے سسر کو بھی جو ہے وہ مارا گیا، انہیں چوٹ بھی آئی ہے۔ نامعلوم شخص نے فون پر جو ہے لوگوں کو بلایا بھی، ساتھ ہی جو ہے پولیس جب موقع پہ پہنچی تو پولیس نے 3 افراد جن کے نام عامر منشی، خالد احمد، محمد ملک سبحان نامی افراد ہیں ان کو گرفتار کیا ہے اور گرفتار کر کے ان کے خلاف جو ہے وہ درخشاں تھانے میں یہ جھگڑے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جی ساجد روف آپ کا شکریہ۔ کار سرکار میں مداخلت کا الزام پولیس نے ایمان مزاری کو شوہر سمیت گرفتار کر لیا۔ ایمان مزاری کو اپارا پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج ہے۔ ایمان مزاری کو تھانہ ومن منتقل کر دیا گیا ہے۔ کار سرکار میں مداخلت کا الزام پولیس نے ایمان مزاری کو شوہر سمیت گرفتار کر لیا۔ ایمان مزاری کو اپارا پولیس نے گرفتار کیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج ہے۔ ایمان مزاری کو تھانہ ومن منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق کار سرکار میں مداخلت کا الزام پولیس نے ایمان مزاری کو شوہر سمیت گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے نعیم اصغر سے۔ نعیم بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، معروف قانون دان اور وکیل اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایمان مزاری کو اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ ان کو اور ان کے شوہر کو اسلام آباد میں مارگلا روڈ سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تھانہ اپارا میں مقدمہ درج ہے۔ کچھ وقت پہلے کار سرکار میں مداخلت اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ دھکم پیل کی دفعات کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اور انہیں آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں گرفتار کر کے پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تھانہ وومن منتقل کیا گیا ہے جبکہ ان کے ہسبینڈ ان کے شوہر کو تھانہ اپارا میں رکھا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ نعیم اصغر۔ رہے ہیں جن کی ایک شبی کنڈیشن، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ایسی عمارت میں انصاف کے حصول کے لیے جہاں پر زندگی خود قسم پسری کی حالت میں تڑپ رہی ہے وہاں پر کیسا انصاف مجھے ملے گا؟ تو یہ ورکنگ انوائرمنٹ، جیسے میں نے کہا کہ میڈیا ہالز کی یہاں پر ضرورت ہے، اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ورکنگ انوائرمنٹ ان وکلا کے لیے، اچھے
कोर्ट रूम्स, आप वसाइल का रुख हुकूमतों को चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मीडिया हॉल्स की यहाँ पर ज़रूरत है, इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि वर्किंग एनवायरनमेंट उन वकला के लिए अच्छे कोर्ट रूम्स, आप वसाइल का रुख हुकूमतों को चाहिए कि उस जानिब मोड़े। बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी बेंच के साथ मिलकर अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट देखनी चाहिए। ये एक ज़िमनन बात मैंने कर दी कि जिसका एक लाजमी तौर पे मैंने पहले भी एक रोज़ आपसे बात करते हुए कहा कि जब अमेरिका की रियासत अपना वजूद कायम कर रही थी तो पेंसिल्वेनिया स्टेट में मिस जेफरसन के हवाले से एक बड़ा कोटेड एक बार बार उनका एक कोट जो है वो हमारे हाफजे में बार बार गूंजता है। उन्होंने कहा कि ये इमारतें ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर इंसाफ लेने वाले को इनकी पावर ऑफ अथॉरिटी, इनकी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से नजर आनी चाहिए, अंदर के एनवायरनमेंट से नजर आनी चाहिए, और इतनी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि जैसे नीरू की मानंद इतना ऊपर लिखा हो, चाहे लैटिन में लिखा हो कि ये इंसाफ के असूल की जगह है, लेकिन वो मैं नीचे से खड़ा होकर गर्दन ऊपर करूं तो पढ़ ना सके। एक मुअस्सर इफेक्टिव वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, उसके अंदर बैठने वाले लोग जज लाइक लोग होने चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें और फिर समझें कि आपको दुरुस्त उसके नताइज भी मिलेंगे, वो मुमकिन नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस आईनी तरमीम के साथ पार्लिमान ने वो हक जो कि पार्लिमान का हक था, एक शानदार फैसला किया है। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया, वो तमाम लोग जिसमें सर फहरिस्त मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जनाब फजलुर रहमान साहब, लॉ मिनिस्टर जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट जिनमें आहद चीमा और बाकी साथी शामिल थे, जनाब इसहाक डार साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, और वो सारे लोग जिनकी इनपुट थी अटॉर्नी जनरल, दे मेड इट हैपन। और वो तमाम लोग जो सारी रात पार्लिमान के अंदर बैठ के इस पे अपना वोट और इस तारीखी किरदार को अदा करने के लिए, ये दुरुस्त सिमत में इस पे किसी स्टेज पर कुछ मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से कहा, जो पीटीआई के हमारे दोस्त आए, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि असूली तौर पर आप ये हक पार्लिमान का तस्लीम करते हैं कि ये तरमीम करना उनका हक है? क्या आप ये हक तस्लीम करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में बुनियादी तौर पर आइन को बिल्कुल मस्ख कर दिया गया था और अपॉइंटमेंट का इख्तियार उन्होंने खुद लेने के बाद, उसके रिमूवल का इख्तियार खुद लेने के बाद, उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर की वो जो पूरी एक शक्ल दुनिया में, वेस्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स में कांग्रेशनल कमेटीज का. Является очень важным знаком в наш долгий исторический путь сотрудничества между Пакистаном и Россией, укрепляющее нашу приверженность к региональному миру, процветанию и взаимоуважению. I had the privilege to host Her Excellency at the Senate of Pakistan, where we discussed a number of important issues. У меня была большая честь приветствовать Ваше превосходительство в Сенате Пакистан, где мы меняли... Important issues. У меня была большая честь приветствовать Ваше превосходительство в Сенате Пакистан, где мы обменили мнениями на очень важных вопросах. Our engagement reaffirms our joint commitment to advancing peace, stability, and prosperity in the region. Наши отношения заверят нашу приверженность укрепить мира, стабильность и процветание в нашем регионе. The Senate of Pakistan looks forward to working in close synergy and cooperation with the esteemed Madam Speaker and the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation towards continuing the positive momentum building on the development during this visit. Сенат Пакистана ожидает более тесно работать с вами и сотрудничать с уважаемым госпожей председателем и с вашим Советом Федерации для продолжения позитивного темпа и развития нашего сотрудничества. A key outcome of our meeting was the signing of the Memorandum of Understanding MOU
between the Senate of Pakistan and the Federation Council of Russia, a landmark agreement that lays the foundation for an enhanced parliamentary diplomacy. Итоговый документ нашей встречи, то есть меморандум о взаимопонимании между Сенатом Пакистана и Советом Федерации России. Мы считаем, это очень важный документ, который будет основателем более укрепления парламентских отношений. The MOU outlines several key mechanisms to strengthen parliamentary cooperation between Pakistan and Russia. Меморандум отражает очень важные механизмы для укрепления парламентского сотрудничества между Пакистаном и Россией. It emphasizes exchanges of parliamentary delegation to promote dialogue on mutual interest, along with consultations within interparliamentary forums to enhance cooperation at a global level. Этот документ подчеркивает обмен парламентскими делегациями. मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। पंजाब भर में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। सिंध के 30 अजला के 1 करोड़ 6 लाख, बलोचिस्तान में 26 लाख से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले में पेशावर समेत 33 अजला में 66 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 11 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे मरहले में टांक, डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत में 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी उस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।